بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان فاتح رہا، دشمن کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب تنازعات پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جموں و کشمیر کا تنازع دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان فلیش پوائنٹ بن چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا ہم چاہتے ہیں دفاع پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے ہمارے شہروں پر حملے کیے، جس پر ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جرت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاہینوں نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرائی، جس پر وہ بجا طور پر نوبیل انعام کے مستحق ہیں۔ Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestation. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts. Over 90,000 people, and also suffered economic loss of $150 billion. Foreign funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA, and its Majid Brigade operating from Afghan soil. We expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی، جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردوں کے آگے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہے، جس نے دنیا کو دہشت گردی سے بچایا ہوا ہے۔ نیو یارک یا لندن میں دہشت گردی بھی پاکستان میں دہشت گردی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کل عدم TTP، فتنہ الخوارج، BLA افغانستان سے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے۔ پاک وطن اس سال بھی سپر فلڈ کا سامنا کر رہا ہے۔ سیلاب سے پاکستانی معیشت کو $34 ارب کا نقصان ہوا۔ کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ دنیا کو ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ تقریر کے دوران وزیر اعظم جذباتی ہو گئے، پاکستان کو عظیم مملکت بنانے کا عزم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حاضر جوابی سے بھارتی صحافی کو چالاکی الٹی پڑ گئی۔ بھارتی صحافی نے طنزیہ انداز میں سوال کیا، پاکستان دہشت گردی کب ختم کرے گا؟ وزیر اعظم نے برجستہ جواب دیا، پاکستان بھارت کی مسلط کی ہوئی دہشت گردی ختم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے جواب سے عالمی سطح پر بھارت کی سبکی ہو گئی۔ شہباز شریف نے ایک ہی بار میں گودی میڈیا کے تمام جہاز گرا دیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی بھارتی میڈیا کو ہضم نہ ہوئی۔ بھارتی عوام اپنی حکومت سے سوال کر رہے ہیں، پاکستان سفارتی جھنڈے گاڑ رہا ہے، مودی کہاں ہے؟ Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. The Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people. 8 دہائیوں سے فلسطینی عوام اسرائیلی ظلم و جبر کا سامنا کر رہی ہے۔ غزہ میں عورتیں اور بچے اسرائیلی فوج کی درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا، فلسطینیوں کی نسل کشی کی مثال نہیں ملتی۔ مغربی کنارے پر غیر قانونی یہودی آباد کار دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے، جو 1967 کی سرحدوں پر قائم ہو، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ مسلم سربراہان سے صدر ٹرمپ کی ملاقات سے غزہ میں جنگ بندی کی نئی شمع روشن ہوئی۔ شہباز شریف کی قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم دورہ امریکہ کے بعد نیو یارک سے جنیوا روانہ ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر جھوٹ پر جھوٹ، غزہ میں اسرائیلی مظالم کا دفاع، بڑے بڑے دعوے، ڈٹھائی سے 2 ریاستی حل کو پھر مسترد کر کے دنیا کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ صہیونی دہشت گرد نیتن یاہو نے کہا، ہمارا دشمن پورے مغرب اور امریکہ کا دشمن ہے۔
ہم نے امریکہ کی مدد سے ایران کی جوہری ہتھیار اور بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ ہم نے عراق، شام، یمن، لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کو ختم کیا۔ حماس کو دھمکاتے ہوئے بولے تمام 48 جرگمالیوں کو فوری رہا کریں ورنہ مزید سنگین نتائج کے لیے تیار رہیں۔ دہشت گرد نیتن یاہو کی تقریر سے پہلے مسلم اور دیگر ممالک کے مندوبین کا بائیکاٹ، جنرل اسمبلی سے اٹھ کر چلے گئے۔ اسرائیل غزہ جنگ کے خاتمے کا معاہدہ قریب ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جنگ بندی اور جرگمالیوں کی واپسی کا معاہدہ تیار ہو چکا۔ امن کا معاہدہ اسرائیل اور خطے کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ ہم امن کا معاہدہ لا رہے ہیں، جلد دنیا کو بتائیں گے۔ دہشت گرد اسرائیل کے ہاتھوں بے بس فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ غزہ میں مزید 47 شہادتیں، درجنوں زخمی۔ جنگ میں شہداء کی تعداد 65,419 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے غیر قانونی یہودی آباد کاروں سے روابط رکھنے والے 69 کمپنیوں پر پابندی لگا دی۔ غزہ میں جنگ کے بعد عبوری انتظامیہ کی قیادت کے لیے ٹونی بلیئر کا نام گردش کرنے لگا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم عبوری انتظامیہ کی قیادت کر سکتے ہیں، برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے۔ منصوبے کو امریکی انتظامیہ کی حمایت حاصل۔ ٹونی بلیئر اقوام متحدہ اور خلیجی ممالک کی معاونت سے گورننگ اتھارٹی کی سربراہی کریں گے، جس کا اختیار بعد میں فلسطینیوں کو سونپ دیا جائے گا۔ منصوبے کو غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کا نام دیا جا سکتا ہے، جو 5 سال کے لیے اقوام متحدہ سے مینڈیٹ حاصل کرے گی۔ ابتدائی طور پر اس کا قیام مصر میں غزہ کی جنوبی سرحد کے قریب ہوگا۔ حالات مستحکم ہونے پر کثیر القومی فورس کے ہمراہ غزہ میں داخل ہوگی۔ ٹونی بلیئر کے دفتر کے مطابق وہ کسی ایسے منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے جس میں غزہ کے عوام کو بے دخل کیا جائے گا۔ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات۔ شہباز شریف کا کثیر الجہتی نظام مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ امن و استحکام کے فروغ، ترقی پذیر ممالک کی آواز بلند کرنے پر سیکریٹری جنرل کی قیادت کو سراہا۔ پاکستان میں دہشت گردی، مسئلہ کشمیر، سنتاس معاہدے کی بھارتی خلاف ورزی کا معاملہ اٹھایا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا دنیا کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو مرکزی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ امریکی صدر سے معدنیات، معیشت، آئی ٹی، اے آئی، کرپٹو، دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات ہوئی۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدہ باہمی مفادات کے تحت ہوگا۔ اقتدار سنبھالا تو مہنگائی 32% پر تھی، جو 1.5 سال میں کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ پالیسی ریٹ 22.5% سے 11% پر آیا۔ ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ امریکہ پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا۔ کوئی امریکی مطالبہ آیا بھی تو پاکستان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت، کہا ہو سکتا ہے امریکہ ایران تعلقات میں بھی پاکستان کوئی کردار ادا کر سکے۔ سعودی دفاعی معاہدے کو قطر حملے کا رد عمل نہیں کہہ سکتے۔ پاک سعودی دفاعی تعلقات طویل ہیں۔ معاہدے سے پہلے سے جاری دفاعی تعلقات کو دستاویزی شکل دی گئی۔ پاک بھارت جنگ کی وجہ سے جو حالات بنے، ان سے پاک امریکہ تعلقات میں خوشگوار موڑ آیا۔ موجودہ ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ سے نتائج مل رہے ہیں۔ یورینیم افسودگی بھی جاری رہے گی، ایٹمی معاہدے سے نکلنا بھی نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے انتہائی افسودہ یورینیم کا شفاف طریقہ اختیار کرنے کو تیار ہے۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی دیوار انتہائی بلند ہے۔